حکمرانوں نے ظلم کی انتہا کر دی، سارے کے سارے اپنے اخراجات اور بوجھ عوام پہ ڈال رہے ہیں۔ اب لیوی ٹیکس لگانے کا کیا مقصد ہے؟ جب آپ کو پہنچ پیٹرول جو ہے وہ 235 روپے پڑ رہا ہے، جو باہر سے آپ امپورٹ کر رہے ہیں، اور پیٹرول پمپ تک 235 روپے ہے، تو اس کو پھر اس پہ لیوی ٹیکس لگانے کا کوئی مقصد نہیں بنتا۔ لیوی ٹیکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اور میری جیب سے 10 روپے انہوں نے ایکسٹرا پر لیٹر لینے ہیں، پر لیٹر انہوں نے لینے ہیں۔ تو یہ جو ہے ایک قسم کا ظالمانہ ٹیکس ہے، اس کا کوئی سمجھ نہیں آتی۔ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ چائے کی پیالی بھی ایک پیالی نہ پئیں، ہم تو چائے کی پیالی بھی چھوڑ دیں گے، 2 پی رہے ہیں 1 پیالی پئیں گے، لیکن کیا آپ اپنی V8 گاڑیاں، 4500 cc گاڑیاں، پروٹوکول کی جو گاڑیاں ہیں، آگے پیچھے گاڑیاں بھگا رہے ہیں سرکاری اخراجات پہ، سرکاری خرچوں پہ، وہ آپ کے اپنی پرائیویٹ گاڑی استعمال کریں؟ اب تو ہر پاکستانی کے پاس جو بااستطاعت ہے ان کے پاس گاڑی ہے، اور آپ جس لیول کے لوگ ہیں آپ کے پاس سب کے پاس اپنی گاڑیاں ہیں۔ اگر آپ نے اپنی قوم کے لیے کچھ قربانی دینی ہے تو آپ بھی قربانی دیں گے تو عوام قربانی دے گی، ساری قربانی عوام نے تو نہیں دینی۔ حکمران خود قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور عوام کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ جو ہے تو چائے کی پیالی کم کر دیں، اور یہ کر دیں وہ کر دیں۔ بہرحال یہ ظالم ہے۔ قرآن مجید میں ذکر ہے، ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے، حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، حکمران وقت بھی تھے اور پیغمبر بھی تھے۔ ان کے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام بادشاہ بھی تھے اور پیغمبر بھی تھے، تو بادشاہوں نے دعا مانگی کہ ہمارے بیٹے بھی بادشاہ بنے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ظالموں کو حکمران نہیں بنتا۔ اس وقت یہ ظالم یہی کام کر رہے ہیں کہ بیٹا اگر اس اہل ہے یا نہیں، لیکن اس کو حکمران بنایا جا رہا ہے۔ جب آپ اس قسم کے واقعات کریں گے تو پھر کربلا جیسے واقعات ہوں گے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر بیٹا اس اہل ہے تو پھر تو آپ اس کو حکمران بنائیں، اور اگر بیٹے میں یہ اہلیت نہیں ہے تو پھر بیٹا حکمرانی کے لیے وہ اہل نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو اہل ہے، جو حکمرانی کر سکتا ہے، اس کو دیں، انصاف کریں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں، یہ اللہ فرما رہے ہیں قرآن مجید میں۔ تو ظلم کی انتہا ہو گئی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ اللہ حافظ۔